السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج میں آپ احباب کے سامنے وضو کا طریقہ جو سنت کے عین مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ جن لوگوں کی غلطیاں ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہیں، اس حوالے سے وہ اپنی اصلاح کر لیں، ٹھیک کر لیں۔ تو سامعین محترم، وضو کرنے سے پہلے ہمارے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، ہر قسم کی گندگی سے۔ اسی طرح جو ہم نے لباس پہنا ہوا ہے اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، پھر ہاتھوں کو کلائی تک، کم از کم کلائی تک 3 بار دھونا۔ اگر ایک بار دھونے سے کافی ہو جائے تو ٹھیک ہے، 2 بار، زیادہ سے زیادہ جو ہے 3 بار۔ اس سے زیادہ اگر ہم دھوئیں گے تو یہ پھر سنت کے خلاف ہو جائے گا، پھر یہ ہمارا وضو نہیں رہے گا۔ اسی طرح جو ہے نا، انگلیوں کا خلال کرنا۔ جب ہم ہاتھ دھو رہے ہیں تو انگلیوں کے درمیان یہ پورے جو ہیں، جوڑوں والی جگہ جو ہے یہ خالی رہتی ہے، تو دوسرے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کے اندر جب جوڑوں کے اندر الٹی سائڈ کے اوپر لگائیں گے تو یہ خلا بھی ہمارا دھویا جائے گا، گیلا ہو جائے گا۔ تو آگے چلیے، کلی کا معاملہ ہے۔ تو کلی اکثر احباب جو ہے منہ کے لیے جو ہے نا علیحدہ پانی لیتے ہیں اور ناک کے لیے علیحدہ لیتے ہیں، لیکن صحیح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحیح روایت ہے، زیادہ صحیح عمل کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ آپ آدھا پانی ناک میں دیں، آدھا پانی منہ میں دیں، یعنی 3 بار جو کلی ہے وہ ایک ہی بار جو ہے نا، یعنی چلو کے ساتھ ہم نے پانی لیا، ہاتھ کے اندر پانی لیا، تو اس ہاتھ کا جو پانی ہے آدھا منہ کے اندر، آدھا ناک کے اندر۔ اسی طرح جو ہے جب ناک کو صاف کرنا ہے، ناک کی گندگی کو صاف کرنا ہے، تو حضرات و حاضرین، بائیں ہاتھ کی چھوٹی جو انگلی ہے اس کو ہم ناک کے اندر ڈال کے صاف کریں گے۔ اسی طرح جو ہے نا، مبالغہ کرنا، جب ہم وضو کر رہے ہوں تو کھینچ کے ناک کے اندر پانی اوپر کی طرف لے کے جانا تاکہ جو ہے نا اوپر تک پانی پہنچے اور جو گندگی وغیرہ ہے، بدبو وغیرہ ہے، تو اس کی صفائی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے چہرہ، تو ان میں بھی جو ہے نا 1 بار، 2 بار، زیادہ سے زیادہ 3 بار جو ہے نا، اس سے آگے نہیں جانا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے چہرہ، تو چہرہ پیشانی سے لے کر یہ کانوں کے برابر، پھر جو ہے نا اسی طرح نیچے گردن جہاں سے شروع ہو رہی ہے، تو یہ مکمل چہرہ کہلاتا ہے۔ تو اس کو ہم نے مکمل دھونا ہے، کم سے کم 1 بار اور زیادہ سے زیادہ 3 بار۔ اسی طرح جو ہے نا پھر دایاں بازو دھونا ہے، 3 مرتبہ جو ہے نا کوہنی تک، کم از کم۔ اگر اوپر دھو لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے بایاں بازو ہے، اس کو ہم کوہنی تک دھوئیں گے اچھے طریقے سے۔ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے یا دوسرے معاملات کی وجہ سے ہم اس میں کمی بیشی نہیں کریں گے، بلکہ برابر جو ہے نا دھوئیں گے۔ تو یہ کوہنی دھونے کے بعد مسح کا جو طریقہ ہے، تو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ذرا کھول کر ملا لیں گے، ہاتھ جو ہے نا تر کر کے، پانی سے جو ہے نا ہاتھ تر کر کے، انگلیاں کھول کے آپس کے اندر انگلیاں جو ہے ملا لیں گے، اور ہمارا مسح جو ہے وہ پیشانی سے شروع ہوگا۔ چہرے کی جو پیشانی والی جگہ ہے یہاں سے ہم شروع کریں گے اور آخر کی طرف جو گردن کی جگہ ہے وہاں تک لے کر جائیں گے، پھر دوبارہ واپس لے کر آئیں گے،
دوبارہ واپس پیشانی تک لے کے آئیں گے تو یہ پورے سر کا جو ہے مسح ہمارا ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح جو ہے یہ مسح کے لیے جو ہے نا ایک مرتبہ یہ معاملہ کرنا ہے، اس میں جو ہے نا 3 بار 2 بار والا معاملہ نہیں ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، پھر کانوں کا مسح ہے۔ سر کے مسح کے بعد کانوں کا مسح ہے، تو ہم شہادت کی جو انگلیاں ہیں ان کو پھر تر کر کے پانی لگا کے کانوں کے اندر کی جوڑ والی جو جگہ ہیں ان کے اندر گھمائیں گے۔ مکمل کان کے جو یہ طریقہ کار ہے، اس کے اندر جو ہے نا جو بنا ہوا ہے کان کا حصہ، اس کے اندر ہم پہلے جو ہے نا کان کے شروع جو ہے نا کان کے سوراخ سے کریں گے، اور انتہا جو ہے یہ لو وغیرہ جو بنی ہوئی ہے کان کی موٹی جگہ نیچے والا حصہ یہاں تک آ کے ختم کریں گے۔ یہاں پہ آ کے جو انگلی شہادت والی ہے وہ رکے گی، اور اس کی بہر والی سائڈ جو ہے کان کی بہر والی سائڈ کے اوپر انگوٹھا جو ہے وہ تر کر کے اوپر کی جانب لے جائیں گے، پھیریں گے۔ پھر اس کے بعد سامعین محترم ہم نے دایاں پاؤں دھونا ہے ٹخنے تک، اور اسی طرح بایاں پاؤں دھونا ہے ٹخنے تک، اور پاؤں کی انگلیوں کا جو خلال ہے وہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی جو انگلی ہے اس کے ساتھ ہم خلال کریں گے، یعنی انگلی کو گیلا کر کے انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہے آپس کے اندر جو خلا ہے انگلیوں کا، تو ان کے اندر جو ہے نا یہ چھوٹی انگلی ہم خلال کر کے گیلی کر کے جو ہے نا پھیریں گے، تاکہ جو ہے نا وہاں پہ کوئی خشک جگہ باقی نہ رہے۔ یہ یاد رکھیے اگر خشک جگہ باقی رہ جائے گی تو ہمارا وضو نامکمل ہوگا، وضو نامکمل ہے تو پھر ہماری نماز بھی نامکمل ہوگی۔ تو اسی طرح نماز وضو کے بعد جو ہے جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ دوسری دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو سامعین محترم اس میں جو اکثر احباب کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ وضو کے درمیان کچھ کلمات پڑھتے ہیں، تو یہ شرعاً غلط ہے۔ اسی طرح جو احباب وضو کے درمیان جو ہے جب مسح کرتے ہیں تو گردن کا مسح کرتے ہیں، تو گردن کا مسح بھی احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا جو کلمات یا دعائیں مختلف آزاد ہوتے ہوئے پڑھی جاتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وضو کے بعد کچھ لوگ عادت کا معاملہ جو ہے نا دعا پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھاتے ہیں اور شہادت والی انگلی کھڑی کرتے ہیں، تو سامعین ذی احباب صحیح احادیث سے یہ ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ تو یہ تھا وضو کا طریقہ جو میں نے احباب کے سامنے رکھا ہے، صحیح احادیث کی روشنی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اسی طرح وضو کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔